اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، دین کی باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انسان پر بیماریاں اور پریشانیاں کب آتی ہیں؟ میں آج آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ انسان پر مصیبتیں اور بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غم زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹتے جاتا رہے اور لیکن اس کا انجام جنت ہوا، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعتیں پیدا کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ، یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیرے عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق یعنی یوم پیدائش سے لے کر اس کافر کے لیے تیار کی ہے تو لیکن اس کا انجام یہ ہوا، تو یہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں کی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت اور صحت عطا ہوتی ہے تو وہ موت سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں واعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو جب عافیت دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھا ہوا تھا، پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور اس کو آگے ویسے ہی پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبتوں اور آزمائشوں سے امتحان لیتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی و بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب میری ہی طرف لٹائے جاؤ گے۔ جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، جنت اس کا انجام ہوگا۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ تو مسلمان کے ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے منتخب کرتا ہے، برائی ہو بھلائی ہو، خوشی یا غم، سب بندے کے فائدے کے لیے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مومن کا پیارے دوستو معاملہ بھی تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتا مگر اس کی بھلائی کے لیے، اور اس کے اعزاز سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس حکمت الہی کو پوری طرح سمجھنا کہ ساری مصیبتوں کے پیچھے راز کیا ہے، یہ انسان کی سمجھ اور طاقت سے باہر ہے، کیونکہ ہمارا علم فقط ظاہری معمولات تک محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آخر میں حالات کیسے بدلیں گے اور بندے کو اس سے کیسے فائدہ پہنچے گا۔ ظاہراً مصیبتیں بری لگتی ہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کر اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہیں جتنی اس کی استعداد اور ایمانی قوت ہے۔ یہ ناانصافی ہوتی اگر کسی ایک کو ایک ہی جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامی پر اسی طرح سزا دی جاتی، کیونکہ یہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی، شفقت اور رحم دلی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور اسی کے مطابق نافرمانی کے بدلے میں ان کو سزا دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی کرے وہ اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انصاف پسندانہ قانون کے تحت علماء کرام نے صبر کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ حادثات آدمی کو اس کی استطاعت یعنی طاقت کے مطابق ہی متاثر کرتے ہیں۔ تب تو شخص میں ضروری استطاعت ہوگی جس سے کہ وہ سختیوں کو برداشت کر سکے اور صبر کرنے والا بن جائے۔ اس کے بعد اس پر حرام ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے یا انتہائی جوش و غصہ کا مظاہرہ کرے یا ایسی کوئی حرکت یا کوئی بات کہے جس سے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر ناپسندیدگی ظاہر ہو رہی ہو، جیسا کہ لمبی دردناک چیخوں، کپڑوں کا پھاڑنا، گال وغیرہ پیٹنا وغیرہ۔ جزا کے دن بندے سے اس کی ہر اس حرکت پر پوچھ گچھ ہوگی جس سے اس کو منع کیا گیا تھا، کہ اس سے بچنے کی بندے میں استطاعت تھی۔ اس دنیا کی مصیبتیں، اذیتیں آخرت کے سخت عذاب کے مقابلے میں بہت کم اور غیر اہم ہیں۔ جب انسان دوستو مر جاتا ہے تو اس دنیا کی اذیتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر آخرت کی سزا دائمی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ جو انتہائی مہربان، بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ مصیبتیں مومن میں اطاعت و انکساری و عاجزی پیدا کرتی ہیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، یعنی جب مومن بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ اپنی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں سب کو صبر و شکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش اور مصیبتیں آئیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔